السلام علیکم ایوری ون. شیرین خان میرا نام ہے اور میں NLP بیسڈ پرفارمنس بوسٹنگ اسٹریٹجسٹ ہوں. اسٹریٹجسٹ اس لیے ہوں کیونکہ ہر کام کو کرنے کا کوئی ایک طریقہ نہیں ہوتا. میری سوچ یہ ہے, میرا ماننا یہ ہے, اور صرف ماننا ہی نہیں ہے, میرا کرنا بھی یہ ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے کئی طریقے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو کی انگلی ٹیڑھی کرنی چاہیے. بعض اوقات ٹیڑھی سے نہ نکلے تو سیدھی بھی کی جا سکتی ہے. معاملات سارے ٹیڑھے نہیں ہوتے. تو اسی سلسلے میں یہ ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے جس میں کہ ڈو ناٹ ڈسٹرب لگا دیا, جس میں کہ یہ چیزیں شیئر کر رہی ہوں کہ 5 دن میں یا 5 سٹیپس میں کس طرح سے آپ اپنے ٹاسک, اپنے کام اور پروجیکٹس کو آرگنائز کر سکتے ہیں, پلان کر کے سیٹ اپ کر سکتے ہیں اور کامیابی کیسے حاصل کر سکتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو صرف سوچتے رہ جاتے ہیں اور وہ کاغذ تک اترتا ہی نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں جو کاغذ تک تو اتار لیتے ہیں اور پھر وہ وہیں رہ جاتا ہے, تکمیل تک نہیں پہنچتا. تو اس کام کو تکمیل تک یا کسی بھی کام کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے جو چیزیں کام آتی ہیں وہ بے شک کنسسٹنسی ہے, بے شک بہت ساری چیزیں ہیں. کانفیڈنس, لوگ کہتے ہیں کہ کانفیڈنس پیدا نہیں ہو رہا. کانفیڈنس پیدا ہوگا تو کانفیڈنس کوئی پودا نہیں ہے. کانفیڈنس آتا ہے بار بار کرنے سے. آج کا سیشن جس وقت پہ شروع ہونا تھا اس سے کافی لیٹ شروع ہوا, اور جیسے ہی شروع ہوا ریکارڈنگ شروع ہوئی اور لیپ ٹاپ بند ہو گیا. اس میں تھوڑی سی ڈھٹائی چاہیے ہوتی ہے کہ آپ کی کوئی بھی چیز کمر نہ توڑے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس کو انگریزی میں ایک مقولہ ہے کہ the straw that broke the camel's back, یعنی وہ تنکا جس سے کہ اونٹ کی کمر ٹوٹ گئی. یعنی ہوتا کچھ بھی نہیں ہے لیکن لوگوں کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. آپ کو بالکل ڈھٹائی کے ساتھ لگے رہنا ہوتا ہے, لگے رہو منا پائی کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, گرتے ہیں جی پڑھتے ہیں بالکل. جیسے تیسے. کنسسٹنسی لانے کے لیے پرزویئرنس ضروری ہے, لگے رہنا ضروری ہے. اصل چیز جو ہے وہ ہے گیٹنگ ٹاسک ڈن, پرفیکشن نہیں ہے. اگر وہ ٹک مارک نہیں ہے کہ ہاں میں نے کر لیا, جیسا تیسا بھی کیا, اگلی دفعہ میں بہتر کر لوں گی, یا یہ کہ اب کے کروں گی تو اب کے میں اس طرح سے کروں گی, یہ چیز ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تو ایسے میں ہمارا جو پہلا دن تھا اس میں ہم نے بات کی تھی برین ڈمپنگ. برین ڈمپنگ کا مطلب یہ ہے کہ خالی ذہن اپنے آپ کو کرنا, جو بھی ہمارے ذہن میں ہے, چاہے وہ فکریں ہیں, پریشانیاں ہیں, گولز ہیں, خواب ہیں, ان سب کو کاغذ کے اوپر اتاریں. کاغذ کے اوپر اتاریں گے تو نقشہ کھینچیں گے نا. تو جب ہم برین ڈمپنگ کرتے ہیں اس میں پھر ہم چنکنگ کرتے ہیں, پلان آؤٹ کرتے ہیں, اور چیزیں پھر بہتر سے بہتر ڈھب پہ آنی شروع ہوتی ہیں. پھر ہم اس کے اوپر نیکسٹ اسٹیپ کرتے ہیں جس کا ہم نے نام دیا تھا ورکنگ اسمارٹ. صرف ورکنگ ہارڈ کی ضرورت نہیں ہوتی, ورکنگ اسمارٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. دونوں کے ملاپ سے کام ہوتا ہے. جب آپ کو کسی کام میں مزہ آ رہا ہوتا ہے اور وہ کام کرنے میں آپ کو دقت نہیں لگ رہی ہوتی, تو پھر آپ کو وہ ورک ہارڈ لگتا ہی نہیں. ہو سکتا ہے کسی دوسرے کو مشکل لگے لیکن آپ کو مشکل نہیں لگے گا. تو یہ وہ چیز ہوتی ہے جس کے تحت ہم لوگ چلیں تو ہمیں آسانی ہوتی ہے. اور اسمارٹ جو ہے وہ 5 چیزوں کا مکافف ہے: اسپیسیفک, میجریبل, اچیویبل, ریئلسٹک اور ٹائم باؤنڈ. اس کی ڈیٹیلز آپ کو چاہیے ہو تو آپ ہماری ویڈیو 2 دیکھیے گا. اس وقت ہم 4 ڈے میں ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اسمارٹ کے جو 5 اصول ہیں ان کے اوپر چلنے کے علاوہ کچھ اور اسمارٹ ورکنگ کی ترکیبیں تھیں جو شیئر کی گئی تھیں, جس میں کہ گریٹیٹیوڈ یعنی شکر گزاری کے اوپر بات ہوئی تھی, اور اسی سے متعلق. اور پھر تیسرے دن ہم نے اسمارٹ کا پارٹ 2 کیا تھا. پارٹ 2 اس طرح سے کہ اس کو کہتے ہیں گیپ انالیسس. یعنی لوگ کہتے ہیں ہم نے پلان بھی کر لیا پھر بھی نہیں ہوا. اصل میں ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم جب اپنا پلان آؤٹ کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہر چیز پہلے ہی حلے میں نہیں ہو جاتی. بعض چیزیں مرحلہ وار ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ
کیونکہ زیادہ تر تعلق میرا جو ہے وہ خواتین کے ساتھ، اور خواتین کے ساتھ ساتھ وہ خواتین جو کہ مائیں بھی ہیں ان کے ساتھ رہتا ہے، تو ان کو سمجھانے کے لیے میں یہ مثال دیتی ہوں. اور وہ ایک ایسی مثال ہے جو کہ ارد گرد کے دیکھنے والوں کے لیے بھی سبق آموز ہوتی ہے. جب بچہ پیدا ہوتا اتنا سا ہے، لیکن اس کی پیدائش کا جو عمل ہے وہ اتنا کمپلیکس ہوتا ہے کہ 9 مہینے لگتے ہیں اس کو ڈیولپ ہونے میں، اور ہر 3 مہینے میں مختلف چیزیں اس کی ڈیولپ ہوتی ہیں. پھر وہ اگلے 3 مہینے کے فیز میں آتا ہے، اور پھر بھی وہ پیدائش کے لیے اتنا تیار نہیں ہوتا، اور خدا نہ خواستہ پری میچور ہو تو اس میں بہت سی کمپلیکیشنز آتی ہیں. تو یہ بات سمجھنے کی کہ کسی چیز کو آپ پری میچور کریں گے، انڈر ایسٹیمیٹ کریں گے، آپ کو اس میں دشواریاں ہوگی، دقت ہوگی. پھر وہ جو پریگننسی ہے وہ اگلے 3 آخری مرحلے میں آتی ہیں، اور اس میں بھی 8واں مہینہ کریٹیکل ہوتا ہے. 9ویں مہینے والا چاہے ایک دن بھی لگ جائے، وہ بچہ بہرحال اس سے صحت مند ہوتا ہے کہ اور حالات ذرا بہتر ہوتے ہیں نسبتاً پری میچور کے. تو اسی سے اگر آپ اندازہ لگائیں تو جب ہم اپنے کاموں کو سمجھیں گے اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں، اور معلومات بھی ان سے نہیں کہ جنہوں نے کبھی وہ کام کیا ہی نہیں، یا صرف محض اس وجہ سے کہ وہ عمر رسیدہ ہے، ان میں زندگی کا تجربہ ہے، لیکن اگر اس ایریا کا تجربہ نہیں ہے تو دے آر ناٹ دا رائٹ پیپل. اگر کسی کے پاس صرف کتابی علم ہے، دے آر ناٹ دا رائٹ پیپل. آپ کو ان سے بات کرنی ہے. میں بزرگوں کے بالکل خلاف نہیں ہوں، بزرگ ہمارا سرمایہ ہے. میرے اپنے گھر میں آئی ایم ٹیکنگ کیئر آف 2 سینئرس، ٹھیک ہے. سو میں اس بات کو نہیں کہہ رہی کہ جی آپ خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ کسی کی غلطی وغیرہ کچھ نہیں کرنی. آپ نے صرف نیڈ ٹو نو بیسس پہ بات کرنی ہے، ٹو دا پوائنٹ بات کریں، اس سے کریں کہ جہاں سے آپ کو جس ایریا میں آپ اسٹرگل کر رہے ہیں اس کا سولوشن ملے، ٹھیک ہے. یا پھر آپ کے اپنے اندر اتنا ٹھہراؤ ہو اور آپ خود اتنی گراؤنڈڈ ہو کہ ہوا تیز بھی چلے تو ہوا کے تھپڑوں سے آپ ادھر ادھر ہوا کے دوش پہ نہ ہو. آپ کو ٹوٹا ہوا پتا ہے کیا؟ ٹوٹے ہوئے پتے کی کوئی بیس نہیں ہوتی، لیکن ایک درخت کی پودے کی جڑیں ہوتی ہیں، اپنی جڑوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. تو جب ہم گیپ انالیسس کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پھر تعین کرنا ہوتا ہے کہ ہم جو بھی مارکا سر کرنے جا رہے ہیں اس کے بہرحال مرحلے ہوں گے. پہلے مرحلے میں ہمیں فوری طور پر کیا چاہیے، دوسرے میں کیا، تیسرے میں کیا، اور اس کے لیے وقت کا تعین کہ کس چیز میں کتنا وقت لگے گا. بعض چیزیں ہیں وہ آپ کو بہت آخر میں چاہیے ہوں گی، لیکن اس کی تیاری شروع سے کرتے ہوئے جائیں گے تو وہ آخر تک آپ کے لیے اتنی تیار ہوں گی کہ آپ اس کو فائنل فیز میں لے کے آئیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں. مثال کے طور پہ اگر بزنس کا میں حوالہ دوں تو بزنس میں مارکیٹنگ آخر میں آتی ہے، لیکن اس کی تیاری پہلے کو ہوتی ہے. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. ہماری ایک بہن نے، اور انفیکٹ بہت سارے لوگ، بہت سارے اسٹارٹ اپس اس بارے میں ہم سے سوال کرتے ہیں، اور وہ بھی جو سولو آپریٹنگ ہے. جیسے میں سولو تقریباً 20 سال سے زیادہ رہی، اور جب سولو آپریٹنگ ہوتے ہیں تو آپ کو ملٹی لیول پہ کام کرنا ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں آپ اپنے مارکیٹنگ ایجنٹ بھی خود ہوتے ہیں، CEO بھی خود ہوتے ہیں، سیکرٹری بھی خود ہوتے ہیں، فائلنگ بھی خود کر رہے ہوتے ہیں، ہر کام خود کر رہے ہوتے ہیں. اور بیچ میں جو ہے وہ بچے دیکھنا اور ماسی کو دیکھنا اور گھر کے کام کاج یہ سب بھی ہو رہے ہوتے ہیں. ایسے بھی ٹائم گزرے ہیں جب کہ مجھے کوئی کلاسز دینی ہوتی تھی یا سیشنز ہوتے تھے اور ہاتھ میں آٹا لگا ہوا ہوتا تھا. مطلب ابھی روٹی پکا کے آئی ہے، بعض اوقات روٹی بھی پکاتی جا رہی ہے، اسکرین آف کر دی ہے، لیکن جو وہ روٹی بھی پک رہی ہے اور ساتھ میں سیشن بھی چل رہا ہے، سالن بھی پک رہا ہے، ملٹی ٹیلنٹڈ. ہاں بالکل جی بالکل اسی طرح سے کیا ہے کام. وہ ڈائری اکثر چولہے کے برابر میں ہوتی ہے، مطلب سسرال والوں نے بھی فاتحہ پڑھ لی تھی کہ یہ فاتحہ کیس ہے، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا.
اور وہ میری ڈائری اور پین جو ہے وہ چولہے کے برابر میں رہتا تھا, ادھر پیاز تل رہی ہوتی تھی, ادھر نوٹس لکھ رہی ہوتی تھی, آئیڈیاز آ رہے ہوتے تھے. پر اپنے آپ کو سمجھیں کہ ٹینشن میں نہ آنے کے لیے, پازیٹیو ڈائریکشن میں ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے اس قسم کی چیزیں کرتی رہی ہوں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ بھی حاصل کرنا ہے تو آتی ہیں رکاوٹیں, اٹس پارٹ آف دا پروسیس. جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایسا ہی ہونا ہے تو پھر آپ اس سے نہیں ڈرتے. اگین میں مثال دوں گی پریگننسی اور چائلڈ برتھ کہ جب میں پریگننٹ ہوئی تو میری امی نے مجھے بیبی بک لا کے پکڑا دی, اور اس میں سب طرح کی انفارمیشن تھی, کیسے اپنا خیال رکھنا ہے, کیا ہوتا ہے, آگے کیا کیا مرحلے آئیں گے, اس کی تیاری. تو مینٹلی بھی تیار تھی میں, فزیکلی بھی میں نے اپنے آپ کو تیار کیا, ایموشنلی کسی حد تک ہم تیار ہو سکتے ہیں. جب سر پہ پڑتی ہے سر منڈاتے ہی جب اولے پڑتے ہیں تو پھر وہ تو خیر ہاتھ کے ہاتھ ہی فرسٹ ہینڈ نالج آتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ چیزیں, بٹ جتنی آپ کے پاس انفارمیشن ہوگی اور صحیح انفارمیشن ہوگی, اس انفارمیشن کو کیسے پرکھنا ہے, یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اچھا, اب یہ کہ ہم سمجھتے ہیں جی سیدھا سیدھا راستہ ہوگا اور ہم پہنچ جائیں گے. اتنا سیدھا نہیں, بہت زیادہ ٹیڑھا بھی نہیں ہے. میں ڈسکریج بھی نہیں کر رہی کہ جی ابھی آپ کو جو ہے وہ ملٹیپل چیلنج سے گزرنا پڑتا ہے نا. ایگزیکٹلی. اگین چند چیزیں میں انڈیکیٹ کروں گی کہ پڑھتا ہے کہ بات ہی نہیں. دس از لائف. آپ اسکول میں تھے, اسکول میں ٹیسٹ بھی تو ہوتے ہیں. آپ سوال کر کے, ہاں جی تھینک یو, میوٹ کر لیں. اسکول میں تھے, ایون کہ کلاس 1 میں بھی ہوں تو ٹیسٹ تو ہوتے تھے. ٹیسٹ کی بات چھوڑ دیں, ایک دن بھی گزارنا ہے, کوئی کوئی کلاس کتنی بورنگ لگتی تھی کہ جمائیاں نہیں رکتی تھی, اور کوئی کوئی کلاس اتنی انٹرسٹنگ ہوتی تھی کہ دل چاہتا تھا کہ یہ کلاس ختم ہی نہ ہو. اور گرمی دھوپ میں بھی اسکول جا رہے ہیں, صبح نیند آ رہی ہے پھر بھی اسکول جا رہے ہیں. تو مشکل کی ڈیفینیشن کیا ہے نا, سوچنے کی بات. تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ چیز ہے کہ وہ مومنٹم ہم کیسے بنا سکتے ہیں, یا کیسے بنتی ہے, بعض لوگ کیسے کر جاتے ہیں, کیا چاہیے ہوتا ہے ایسا, باہر سے کچھ نہیں چاہیے ہوتا. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی سپورٹ نہیں مل رہی, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا. ہمارا رانگ نمبر کے ساتھ کنیکشن ہو رہا ہوتا ہے ایکچولی. سب سے پہلی بات جو میں کہوں گی, ریفرنس میں دوں گی قرآن پاک کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقے میں نہ پڑو. قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتارا ہے, ہمیں بخشا ہے, وہ قیامت تک کے لیے اور کسی ایک ڈائمنشن تک محیط نہیں ہے. زندگی کے کسی ایک دائرے کے لیے نہیں ہے, ایک قسم کے لوگوں کے لیے نہیں ہے, ہر ایک کے لیے. اس کو سمجھے کتنی گہری بات اللہ نے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی چیز کے ساتھ اپنا کنیکشن مضبوط رکھیں. جب ہم کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ میں دراصل جواب دے رہی ہوں, ایک سوال آیا تھا کہ اس کے سلسلے میں کہ گھر والے جو ہیں وہ کسی طور راضی نہیں ہوتے, آن لائن کام کرنے میں بھی نہیں, یا یہ کہ گھر بیٹھے بیٹھے ٹیوشن پڑھا لوں اس کو بھی راضی نہیں ہوتے. تو ایسا میں کیا کروں کہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے اور بات وہ مان جائے. میرا ایسے ہر سوال کے اوپر جواب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا کنیکشن. ایک تو یہ کہ ہم اپنے آپ سے بھی ڈسکنیکٹڈ ہوتے ہیں, اس کے اوپر ہم بات کریں گے. پہلے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا کنیکشن کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جوتے کے تسمے بھی چاہیے ہوں تو مجھ سے دعا کرو. کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ جوتے کے تسمے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا جوڑ, لیکن ہوگا نا جب اللہ تعالیٰ نے کہا. ہمیں جو بھی چاہیے ہے, جب بھی چاہیے ہے, اس کے لیے میرا پہلا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھ کے استخارے کی دعا کر لیجیے. اس کے بعد بعض لوگ کہتے ہیں کہ خواب دیکھے, یہ
وہ سب چیزیں نہیں ہیں جو پیور فارم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ کام میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے اس کی طرف اور اس کو میری طرف کر، اور اگر نہیں ہے تو مجھے اس سے اور اس کو مجھ سے پھیر دو. جب ہم پہلے ہی اللہ کے حوالے سرنڈر کر دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ خود بخود راہیں کھولتا ہے. زندگی میں اتنی دفعہ اتنی ساری چیزیں ہوئی ہیں کہ اس میں بار بار رکاوٹیں آئیں لیکن وہ کام بالآخر ہو گیا. کچھ ایسے فیصلے تھے جو میں نہیں کر پا رہی تھی اور میں نے اللہ تعالیٰ پر ڈال دیا کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ حق میں بہتر ہے میرے تو آپ کر دیجیے. اور تمام تر رکاوٹوں کے باوجود پتہ نہیں کیسے، میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے کہ کیسے، لیکن وہ کام ہو گئے. بالآخر کسی طرح سے کام بن گئے، بگڑی سنور گئی. کچھ کام ایسے تھے جو کہ اس میں اتنے چیلنجز آئے، نا امید ہو گئی میں، بس اب کچھ نہیں ہو سکتا، اور اپنے آپ کو لام تان اور سب کچھ. اور اس کے بعد جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو میں پتھر کی نہیں بنی. الف لیلا جنہوں نے دیکھی ہے یا الف لیلا کی کہانیوں سے تھوڑا بہت بھی شغف ہے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے. پر پیچھے مڑ کے دیکھا تو سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی مشکل گزار واقعات تھے، انتہائی نا امید ترین وقتوں میں جو کچھ بھی ہوا، اس کی وجہ سے میں کچھ سیکھنے کی طرف معمور ہوں. کچھ سیکھا، کچھ لگن ہوئی، کچھ آگ لگی مجھے، یہ مجھے کرنا ہے اور یہ اس کو ڈھونڈنا ہے. اور اس کی وجہ سے پھر میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس بات کی وجہ سے جب میں بگر پکچر میں دیکھتی ہوں، پیچھے مڑ کے دیکھتی ہوں، اس کی وجہ سے آج میں یہاں ہوں جہاں میں ہوں. تو کیا وہ چیز بدقسمتی تھی؟ ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے. صرف رحمان ہی نہیں ہے، مطلب اس کے پاس صرف محبت کے اور رحمت کے خزانے ہی نہیں ہیں، ان خزانوں کو وہ بانٹتا بھی ہے اور بلا تفریق بانٹتا ہے. تو وہ ساری جو چیز تھی اس سے یہ چیزیں سمجھ میں آنی شروع ہوئی اور پھر اچھے لوگوں کا ساتھ ملنا شروع ہوا. ہوتا کیا ہے کہ ہم کو ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کہ اگر کسی نے ہماری تعریف کی تو ہم خوش ہوں گے اور تنقید کی تو جیسے اب ختم ہو گیا اور میں ناکارہ ترین انسان ہوں، ایسا ہم سمجھنے لگتے ہیں. اور اگر کسی نے جواب نہیں دیا تب بھی ہم اپنے آپ کے بارے میں اور حالات کے بارے میں ایسا سوچتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہو رہا، یہ چھوڑ دو، یہ بیکار ہے، خواہ مخواہ وقت ضائع ہو رہا ہے، یہ مت کرو، تم سے نہیں ہوگا. اور ہم پھر دوسرا گول اپنا لیتے ہیں اور تیسرا اور چوتھا. تو پتہ چلتا ہے ہم نے یہاں سے شروع کیا تھا اور پھر ہم ہٹتے گئے. وہ ڈی ہوتا ہے نا، جیومیٹری میں استعمال کرتے تھے، وہ ہم وہاں سے شروع کیا، وہاں جانا تھا وہاں پہنچ گئے، یا جہاں تھے وہیں کے وہیں بیٹھے رہ گئے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کچھ الحمدللہ آئی گاٹ اٹ کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے ساتھ بانڈنگ اچھی کریں. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، میری کوئی بڑائی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بڑے بول سے اور بری سوچ سے بچائے. آپ کے کام آ گئی بات، اللہ کا احسان. آپ کے اوپر رحمت ہے، اللہ نے مجھے وسیلہ بنایا. الحمدللہ، اللہ اکبر. ہر چیز سے بڑا اللہ ہے. مصیبت سے کہو میرا اللہ بڑا ہے، اتنی سی بات. تو جب آپ اس کو اپنا طریقہ بنا لیتے ہیں تو آپ کے لیے اسٹرگل کم ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ اپنی چاہت کو اللہ کے چاہت میں ڈال دیتے ہیں کہ اگر یہ کام اللہ کی رضا کے لیے ہے تو یہ ہو جائے. اور مطلب اگر جملہ غلط ہو گیا، اگر یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کہ اپنے آپ سے سوال کرتی ہوں کہ کیا یہ کام اللہ کی رضا کے لیے میں کر رہی ہوں؟ نہیں، میں پیسوں کے لیے کر رہی ہوں،
وہ یہ بات بھی کہ کیا آپ کو اپنے میاں سے پوچھنا چاہیے یا نہیں پوچھنا چاہیے، یہ بھی آپ اسی کے اوپر چھوڑ دیں خود بخود، یا تو آپ کا دل راغب ہو جائے گا یا ان کا ذہن راغب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، گیو اٹ ٹائم. آپ کے بچے اگر چھوٹے ہیں تو ہمیشہ چھوٹے نہیں رہیں گے. میری ایک دوست نے یہ بات کہی تھی اور اس سے مجھے اتنی تقویت ملی اس بات سے کہ واقعی صحیح بات ہے. مطلب مجھے ہوتا تھا کہ میری پریزنٹیشن کیسے بنے گی، یہ میرے پاس کوئی ٹیم نہیں ہے، میرے پاس کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں ہے. ایونچولی بچے بڑے ہو گئے، میرے کام ڈیلے ہوئے، لیکن انہی بچوں نے بڑے ہونے کے بعد میری پریزنٹیشن بنانے میں ہیلپ کی. پھر میں نے کہا بھائی میں ہر وقت ڈیپینڈنٹ نہیں رہنا چاہتی، بچوں کا اسائنمنٹس ہوتے ہیں، اسکول ہوتا ہے، امتحان ہوتے ہیں. تو میں نے سیکھنا شروع کیا اور اس کے بعد آج میرے بچے مجھے کہتے ہیں ٹیکی ماما. تو بہت سی چیزیں ہیں جو میں انہیں بتا دوں، او یہ اس کو تو ایسے ایسے کرنی ہے، اور وہ میری طرف ایسے دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، گیو اٹ ٹائم. بعض اوقات اللہ تعالیٰ بہت لمبا پہیا چلا رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نوز بیسٹ. کبھی بھی کسی وقت بھی کوئی چیز گڑبڑ ہو جاتی ہے، سالن جل جاتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے. ایک جملہ میں بولتی ہوں، بجائے اس کے کہ میں نیگیٹو تھنکنگ کروں اور فائدہ شیطان کو ہو، مجھے اپنی دوستی اللہ سے رکھنی ہے. تو میں کہتی ہوں اللہ نوز بیسٹ. اور پھر دل میں ٹھنڈک ہو جاتی ہے، ذہن میں ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے کہ اللہ کو پتہ ہے یہ کیوں ہو. میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے سرخرو فرما دے، جو بھی کچھ ہے اس میں تو دنیا آخرت میں مجھے سرخرو فرما دے. اپنی بڑائی نہیں جتا رہی ہوں، صرف اپنی اسٹریٹجیز بتا رہی ہوں کہ یہ اسٹریٹجیز ہیں جو میں نے اپنائی ہیں. کثرت سے باوضو رہنا، جب واش روم جاؤں ہاتھ دھونے تو ساتھ میں وضو کر کے نکلوں، تو اس میں پھر نماز میں سستی بھی نہیں ہوتی کیونکہ وضو ہوتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی اسٹریٹجیز ہیں جو میں کرتی ہوں. تو کیا ہوتا ہے کہ جب ہم دوسرے پر انحصار نہیں کرتے، جب انحصار کر رہے ہیں تو صرف اللہ پر کر رہے ہیں، تو کو ڈیپینڈنسی ختم ہوتی ہے کہ کوئی میرے ساتھ چلے نہ چلے، مجھے کوئی ساتھی ملے نہ ملے، یہ گول اچیو کرنا کیسے بھی کرنا. بھائی نماز پڑھنی ہے تو کیسے بھی کر آ کے کر لیتے ہیں نا. بچہ رو رہا ہے تو گود میں بٹھایا، اس کو تھپ تھپ بھی کرا رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے. میں نے تو کیا ہے ایسا کام. ٹھیک ہے، تو آپ کو وہ اپنے آپ کو اس طرح سے ڈسپلن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. کو ڈیپینڈنسی سے ہم جب اپنے آپ کو چھڑاتے ہیں تو اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے. ساتھ میں ایک اور چیز ہوتی ہے، ایک تو ہم نے شکر گزاری کی بات کی تھی، دوسری چیز ہوتی ہے مائلسٹون ریوارڈز اینڈ سیلیبریشن. مائلسٹون ریوارڈز کا مطلب یہ کہ آپ نے جیسے جیسے ایک ایک قدم لیا، آپ نے کہا الحمدللہ، اپنے آپ کو بھی شاباشی دی. اور لٹرلی آپ لوگ بھی میں ریکمینڈ کروں گی کہ ابھی کیجئے، کر کے دیکھیے، ہاتھ لے جائیے ایسے اور کہیے الحمدللہ، شاباش. پہلے الحمدللہ پھر شاباش، کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے توفیق دی. اور پھر اپنے آپ کو کہ یار ٹھیک ہے، دونوں ہاتھوں سے کریں. ٹھیک ہے، تو بہت اچھا لگتا ہے. ہماری ڈے 2 ہی تھا، ابھی کی بات ہے، انہی 5 دنوں میں سے جو دوسرا دن تھا. پہلے دن کے سیشن میں جب یہ سب باتیں ہوئی تھی تو دوسرے دن ایک بہن نے بتایا جو کہ بہت زیادہ پریشان تھی کہ بعض اوقات وہ چیزیں جو ہے لکھنے سے اور زیادہ گھبراہٹ ہوتی ہے، لیکن میرے اکسانے پہ یا میرے ان کو حوصلہ دلانے پر، جو پہلے دن میں نے حوصلہ دلایا تھا، انہوں نے کسی طرح سے لکھ لیا. اور لکھ کے کرنے سے ساتھ میں جو میں نے اور ترکیبیں بتائی تھی کہ اس کو کیسے مینیج کرنا ہے اور سارٹ آؤٹ کرنا ہے، اس سے فائدہ یہ ہوا کہ وہ تقریباً سارے کام ہو گئے جو ان کی لسٹ میں تھے. پہلے وہ اوور تھنکنگ یا اوور اچیو کرنے کی کوشش کرتی تھی کہ آج گھر کے پنکھے صاف کرنے تو سارے ایک ہی دن میں کروں. اس بار انہوں نے کیا کیا کہ اس بار انہوں نے ایک دن میں ایک پنکھا کیا. ایونچولی 2 دن میں کتنے پنکھے ہوئے اور 5 دن میں سیدھی سی بات ہے. بعض اوقات کچھ چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایک ہلے میں ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ زیادہ لمبا ٹائم لیتی ہیں. تو ایسے میں چھوٹے چھوٹے قدم پہ جب ہم خود اپنے آپ کو سراہیں گے، الحمدللہ کہیں گے، اور الحمدللہ بھی اس طرح سے کہ
اللہ کا شکر ہے اس چیز کے لیے ڈیش خالی جگہ آپ کو پر کر لیں، کیونکہ یہ کیونکہ لفظ جو ہے وہ اتنا زبردست ہے کہ آپ سوچنے اور محسوس کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. 1 اور 1 11 ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک ہے، یہ ایک ہے، 1 اور 1 11 ہو جاتا ہے. آزمائش شرط ہے، آزمائیں اور خود دیکھیں. کسی بھی چیز کے لیے شکر کرنا ہے تو خالی مالا جپنے سے نہیں ہوتا، خالی لپ سروس سے نہیں ہوتا. لکھ کے کیجئے کہ اللہ کا شکر ہے فلاں چیز کا، کیونکہ مثال کے طور پہ ابھی آزما لیتے ہیں. اللہ کا شکر ہے آنکھوں کا، کیونکہ آپ کے دل اور دماغ میں کیا بات ہے. اللہ کا شکر ہے کانوں کا، کیونکہ اللہ کا شکر ہے ہاتھ پیروں کا، کیونکہ کیسا رہا. بات سمجھ آئی؟ بہنوں سلا دیا میں نے کیا؟ کچھ تعریفیں نہیں چاہیے یہ سن لیکن رہے ہیں. سوچ میں پڑ گئے. انتہائی خاموشی ہو گئی. آپ اتنی گہری باتیں کرنے لگے تو سوچ میں ہی پڑیں گے نا. سوئے نہیں ہے، نو جاگ رہے. اوکے گڈ. تو یہ چیز اہم ہے. باہر کی طرف انحصار کرنے کی جگہ ہم سمجھتے ہیں کہ باہر ہمارے حل ہیں، ہمارے حل ہمارے ہی اندر ہیں. او نہیں تو ٹائپ تو کر سکتے ہیں نا، وہ تو پتا ہے کہ بعض اوقات نہیں ہو سکتی. پتہ ہے باجی، ہم وی آر آل ان دا سیم بوٹ. ہم اسی کشتی کے سوار ہیں، ایک ہی کشتی کے. ہوتا ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ نے صبر اور تحمل کے ساتھ جانا ہے. سمجھوتا نہیں کرنا. سمجھوتا اور کمپرومائز کا لفظ جو ہے نا، وہ اٹھا کے گٹھری میں باندھ کے پھینک دیں پلیز. کیونکہ سمجھ کے ہمارا ذہن خالی ہو جاتا ہے اور عقل بند ہو جاتی ہے. ہم کسی قابل نہیں رہتے. ہم انٹلیکچولائز کرتے ہیں. اسی لیے ہوگا کہ یہ میری قسمت میں ہی نہیں. بہن، لوح محفوظ آپ نے پڑھی؟ میں نے تو نہیں پڑھی، نہ میری حیثیت ہے کہ میں لوح محفوظ پڑھوں. قسمت کا مطلب ہے کہ جو کچھ پاسٹ میں ہوا وہ ایسے ہی ہونا لکھا تھا. اگر آگے ہم بہتر کرنا چاہتے ہیں تو کوشش ہم کریں گے بالکل اسی طرح سے جیسے غزوہ بدر میں بے سر و سامانی کی حالت میں 313 ایمان سے سرشار لوگ اترے میدان میں. کس کے اگینسٹ؟ 1000 بھرپور طریقے سے لیس ہوئے سامان جنگ کے ساتھ، سواریوں کے ساتھ کفار کے آگے. جیتا کون؟ کیوں کر؟ سمجھیے، سمجھ آئی بات؟ ٹھیک ہے. تو ہر کام اکیلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ ملائیں اور اس کے بعد پھر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ مجھے اس چیز کے لیے جس کی بھی ضرورت ہے وہ مجھے مہیا کر دے. وہ اللہ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہیں کہاں سے ایسی جگہ سے رزق پہنچاؤں گا جس کا تمہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی اشتہار گزر رہا ہے اور اس میں ایک ایسی لائن ہوتی ہے، آپ ایک دم پڑنگ کر کے دماغ میں آتی ہے. کیسے آتی ہے؟ پڑنگ کر کے. کبھی کبھی ایسے آتی ہے بجلی کی کڑک کے ساتھ. او اچھا، ہاں ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے. تو اس طرح سے جب ہم کو ڈیپینڈنسی سے، یعنی سمجھیں کہ جو جھوٹے خدا ہم نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں نا، جو مزاجی خدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ خدا نہیں ہوتے، خدا ایک ہی ہے.
डरना भी उसी से है, मांगना भी उसी से है, लाड और मान भी उसी के साथ करना। वो आपके काम बना दे, बाकी किसी की जरूरत ही नहीं, बेनियाज। फिर आपको तूफान के बीच में भी सुकून दिखेगा। जैसे आजकल लमई खाला सास की तबीयत खराब है, साथ ही रहती हैं, आईसीयू में से अभी निकली थी, 2 दिन बाद फिर आईसीयू लेके गए, कल उनकी छुट्टी हुई और एक हंगामा चल रहा है भारत। तो ये वो चीज है कि जिंदगी में होता है, हर एक के साथ होता है, किसी किसी के साथ ज्यादा होता है, और जिनके साथ होता है ना, अल्लाह ताला ने उनके लिए लिखा हुआ होता है कि वो मेंटोर बनते हैं दूसरों के। तो ये अल्लाह की ब्लेसिंग है कि वो दुआ है ना कि मुझ पर, हम पर वो बोझ ना डाल जो हम बर्दाश्त ना कर सकें। और अल्लाह ताला हम पर ट्रस्ट करता है, हम नहीं करते अपने ऊपर ट्रस्ट। अल्लाह ताला हमारी बर्दाश्त से ज्यादा हमें देता ही नहीं जब है हमारे ऊपर। इसका साफ मतलब यही निकला ना अल्लाह ताला की आयत के बेसिस पे कि अल्लाह ताला हम पर ट्रस्ट कर रहा है। तो जो काम अल्लाह कर रहा है तो फिर हम कैसे उसके अगेंस्ट जा सकते हैं? नाउजुबिल्लाह। अल्लाह से बेहतर तो सोचने का कोई सवाल ही नहीं है। अपनी वी मस्ट नो आवर प्लेस। जो जिसकी जो प्लेस है, अल्लाह ताला की जो प्लेस है, वो ड्यू प्लेस तो उसको देना, तब तो वो साथ देगा। ठीक है। तो अल्लाह की खातिर जब हम करते हैं, अल्लाह ताला रास्ते बनाता है। और जो अगर मुश्किलात आ रही हैं तो इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस। खाना पका रहे हैं, चूल्हे की गर्मी सह रहे हैं, रोटी पका रहे हैं, उसका फायदा भी तो होता है ना। ताजा गरम गरम रोटी मिलती है, खाने को मिलता है, पेट भरने को मिलता है। सो व्हाट, इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस। जब प्याज सही से तल जाती है, हम कितना खुश होते हैं, फिर उसमें चीजें मिलाई, खाना वाना बनाया, भाई शुक्र है कि खाना अच्छा बन गया, अच्छा लगता है ना। ऐसे छोटे छोटे विंस के ऊपर शुक्र करते रहें और इसको सेलिब्रेट करें। अल्हम्दुलिल्लाह कहूँगी कि और मैं किस चीज के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह कर सकती हूँ, तो हमें कोई बुराई बुराई ही नहीं लगेगी। हम बैठ के कहेंगे शैतान के ऊपर लाख लानत, उसका फायदा ज्यादा है कि हम लाख चीजें ढूंढें हर रोज शुक्र करने की, उसमें ज्यादा फायदा है। कहते हैं ना, जो जिस तरह जो पेड़ वाला जो आम खाना नहीं है, उस पेड़ की तरफ देखना क्यों है? जब शैतान का रास्ता अपनाना ही नहीं है तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के बाद उसका जिक्र ही नहीं है। सारा जिक्र तो शुक्र का, अल्लाह के साथ जुड़ने का। सिंपल। ठीक है, इतनी सी बात है, लेकिन इतनी सी नहीं। तो जब तक वही हम करते रहेंगे जो करते रहे हैं, वही होता रहेगा जो होता रहा। अगर आपको कुछ और चाहिए तो कुछ और करना होगा, या शायद अगर आप बहुत कुछ कर रहे हैं तो शायद आपको बहुत कुछ नहीं करना, थोड़ा सा स्टेप बैक करना और कुछ नहीं करना, कुछ कुछ चीजों को नहीं करने में ज्यादा फायदा होता है। इट्स कॉल्ड स्लोइंग डाउन टू स्पीड अप। एक छुरी है, उससे आप सब्जी काटे जा रही हैं, काटे जा रही हैं, गोश्त काटे जा रही हैं, अब वो जो है वो मांद पड़ गई, फिर भी नहीं नहीं खाना जल्दी पकना है, वो काट नहीं रही है, उसको 4 दफा 10 दफा उसको रगड़ रहे हैं, उसमें फायदा है, या 1 मिनट रुक के और उसको तेज कर लेने में फायदा है? ठीक है। तो कोई टास्क आपने करना है तो उसमें ये छोटी छोटी चीजें जरूरी हैं, और उसको टाइम बाउंड करना जरूरी है, स्केड्यूल करना जरूरी है। पढ़ता है की बात नहीं है, करना क्या है, किस तरह से होगा, व्हाट विल मेक इट हैपन। ठीक है। इससे मैं क्या बन जाऊंगी, इससे मैं क्या कर पाऊंगी, अगर नहीं किया तो मैं अपने बारे में क्या राय बनाऊंगी। राय तो बदलती रहती बहन, सब क्या फर्क पड़ता है।
جناب اب 7 منٹ کے قریب رہ گئے ہیں. آپ لوگوں کے کوئی سوالات ہوں ٹائپ کر دیجئے, پوچھ لیجئے. اوور ٹو یو. ہمیں یہ آڈینس کو کلیکٹ کرنے کے لیے, باقی تو آپ کی ساری باتیں کلیئر تھی, ہمیں جو آڈینس کو اپنی کلیکٹ کرنے کے لیے ہمیں کوئی بلاگرز بنانا پڑے گا, پھر اس میں اپنی چیزوں کو ہمیں بتانا پڑے گا. ایگزیکٹلی اس میں سبسکرائبر ہوتے بھی تو ٹائم لگتا ہے. ایگزیکٹلی. آڈینس انگیجمنٹ سے بڑھتی ہے, کانورسیشن سے بڑھتی ہے. دوسروں کی پوسٹ کے اوپر کمنٹ کریں, ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ کسی اور کا ایونٹ ہے تو آپ نے اپنے اشتہار لگانا شروع کر دیے کامنٹس میں. یہ بدتمیزی ہوتی ہے, بے ادبی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یہ نہیں کہہ رہی ہوں میں, یہ کہہ رہی ہوں کہ نیٹ ورکنگ کرنی ہوتی ہے, سیلز کانورسیشن سے ہوتی ہے, سیلز انگیجمنٹ سے ہوتی ہے. اشتہار کے پیچھے کسی کو کیا پتا کون کتنا قابل ہے. وہ آخر بڑے بزرگوں نے ہی کہا ہے نا, اونچی دکان پھیکے پکوان. اشتہار بہت اچھا ہے, سب کچھ بہت اچھا ہے, جب آپ استعمال کرتے ہیں تو سروس ہی اچھی نہیں ہے, ذائقہ ہی اچھا نہیں ہے. کسی روز بہت اچھا ہے, کسی روز جلا ہوا ہے. ارد گرد میں یہ سب آبزرویشنز ہوئی ہوں گی. تو مختلف پلیٹ فارمز پہ انٹریکٹ کریں لوگوں کے ساتھ, اور جو آپ کی چیز ہے اس کے چھوٹے چھوٹے سیمپلز آپ دکھا سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ اگر آپ کوئی ڈیزائننگ آپ نے کی ہے تو پورا ڈیزائن دکھائیں. اس کو ایسے جیسے وہ تاج کے پتے نہیں, جیسے برابر 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 کر کے ایک ویو مل جائے. اس کو کیسے ڈسپلے کیا جا سکتا ہے, اپنی کریٹیوٹی, آپ کی اپنے اندر جو اسٹرینگثs ہیں اس کو یوز کر کے کیجیے. ایک تو میں نے بتایا کہ ایک آپ نے سب سے پہلے کنیکشن بنانا ہے اللہ تعالیٰ سے, دوسرا آپ کو بنانا ہوتا ہے اپنے آپ سے. اسی سے مومنٹم قائم ہوتی ہے, انسپریشن سے نہیں, موٹیویشن سے. کہ میں موٹیویٹ ہو گئی, ایسا کچھ نہیں ہوتا. بس آج سے میں یہ کام کروں گی, آج سے میں واک کروں گی, 10 میل واک کروں گی. 1 میل تو کیا نہیں, آدھا میل تو کیا نہیں, 10 میل کرنے کے بعد بالفرض چلو کر بھی لیا, پھر کیا ہوگا؟ اگلے 10 دن چلنے کے قابل نہیں. تو ایسے میں پھر آپ اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو رکھیں اور ایسے لوگوں کے ساتھ جڑیں جو کہ یا تو اس کے بارے میں ایکسپیرینس رکھتے ہوں یا اس کے بارے میں آپ کو جو ہے ساتھ لے کے چل سکتے ہوں یا رہنمائی کر سکتے ہیں. جن گروپس میں بھی آپ ہیں اس میں پوسٹ سے آپ کو پتہ چلے گا کہ گروپ کا اپنا مزاج کیا ہے. کسی نے کوئی چیز پوسٹ کی ہے, آپ کمنٹ کریں. آپ کو تعریف چاہیے نا, آپ کو تعریف کریں. مثال دیتی ہوں, جب میں زندگی میں جہاں جہاں پھنسی اس ایریے میں نے کسی کی مدد کی. مثال کے طور پہ قرضہ تھا, فوری طور پر پیسوں کی ضرورت تھی, کسی اور کی گردن چھڑا دی, کسی اور کا قرضہ اتارنے کے لیے لوگوں سے کہہ دیا. اس وقت میں صرف اتنا کر سکتی تھی, میرے پاس خود دینے کو کچھ نہیں تھا, لیکن اس کا قرضہ اتروانے کے لیے میں نے آگے لوگوں تک پیغام پہنچایا. بڑائی کے لیے نہیں, حوصلے کے لیے, تقویت کے لیے کہہ رہی ہوں کہ ایک فیملی تھی جو کہ پوری کی پوری بیگار پہ کام کر رہی تھی, کیونکہ انہوں نے کوئی 50,000 یا کتنی چھوٹی سی رقم دی تھی, اور وہ سود میں بڑھ بڑھ کے, مسلمان دے رہے ہیں سود میں بڑھ بڑھ کے وہ 1,00,000 1,50,000 ہو گئی تھی. اور ان دنوں میں بے انتہا پریشان تھی فائنینس. میں اور کچھ نہیں کر سکتی تھی, میں نے صرف وہ میسج لوگوں تک پھیلایا ہے. جو لوگ دیتے رہتے ہیں مختلف مواقعوں پر ان کو بتایا, اور انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا. میں نے ان کو ڈائریکٹ ملوا دیا کہ بھئی آپ فلاں ہیں, آپ ان سے کانٹیکٹ کر لیں. وہ پوری فیملی آزاد ہوئی ہے, اور اس کے بعد مجھے نہیں پتا کیسے, لیکن میں بھی اس مسئلے میں سے نکل گئی. یہ وہ کہتے ہیں نا, جی آپ کی بات بالکل نہیں صحیح ہے. بولیں جی. مطلب آپ نے کہا نا کہ کہتے ہیں نا کسی کے اور کے مسئلے حل کرے, اللہ پاک آپ کے مسئلے حل کر لیتے ہیں. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ میرا بزنس ماڈل ہے, میں اپنا بزنس چلاتی اسی طرح.
مجھے جس چیز کی ضرورت ہے وہ والی تکلیف کسی اور کی ہے تو اس کی وہ تکلیف دور کرنے میں جو کچھ بھی کر سکتی ہوں. کوئی نیکی چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی. خاموشی سے کرتی ہوں, کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. اس وقت ذکر صرف ترغیب کے لیے کر رہی ہوں, اپنی بڑائی کے لیے نہیں کر رہی. بڑا صرف اللہ کی ذات ہے. آج ایک بہت ہی زبردست خاتون سے ملاقات ہوئی. ان کی ایک جگہ ہے جو کہ بہت سلیکٹیو لوگوں کے لیے وہ کرتی ہیں اور زیادہ تر کارپوریٹ ایونٹس کرتی ہیں, لیکن ان کا جو وینیو ہے, ان کا جو کام ہے وہ اتنا پرخلوص ہے کہ ان کے ساتھ کولیبریشن ہوئی ہے ہماری, اور ایک آدھ ایونٹ کے لیے نہیں ہے بلکہ اب ہم ان کے ساتھ ایز لائف ٹائم ممبرز کام کرنے کے لیے مختلف آپشنز ہیں, مختلف طرح کی ان کے پاس وینیوز ہیں, چھوٹے بڑے کمرے ہیں جس میں کہ آپ مختلف ایونٹس کرا سکتے ہیں, ایگزیبیشنز کرا سکتے ہیں, اور ہم نے ان کے ساتھ اپنے اپ کمنگ ایونٹس جو ہیں وہ پلان اپ کر لیے, ان پرسن ایونٹ. یہ نیٹ ورکنگ سے ہوتا ہے جب آپ انٹریکٹ کرتے ہیں, اور ان سے میری 3 سال پہلے میسج پہ بات چیت ہوئی تھی. پھر بیچ میں کووڈ آ گیا تھا, اس کی وجہ سے ان کا کام بند ہو گیا تھا, پھر شروع ہوا, اور کب سے میں پیچھے پڑی تھی کہ کسی طرح سے ان کے ساتھ کچھ ملاپ ہو جائے, کچھ ہو جائے, اور آج بالآخر ہو گیا. جی کراچی. تو آج ہمارا وہ ایونٹ تھا ان کی وینیو پہ, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, اور بہت ہی اچھا رہا. تو کڑی سے کڑی ملتی ہے, اس میں اثر رسوخ ہونا نہیں ہے تعلق, اس میں آپ کا پرخلوص ہونا جو ہے اس سے تعلق, کہ آپ دل سے کریں, پرخلوص ہوگی. اور وہ خود خاتون ایسی ہیں, اس کی جو اونر ہے اس جگہ کی, کہ وہ انہوں نے امیگرینٹ خواتین اور وہ خواتین جو اسٹارٹ اپس ہیں ان کو یو این او میں ریپرزینٹ کیا ہے, جو ایک بہت بڑا ادارہ ہے, بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور وہ